السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کائنات میں جو ہمارے سامنے یہ زمین و آسمان، یہ کائنات جو کچھ بھی ہے، اس پوری کائنات کا مالک اور خالق ایک اللہ تعالی ہے۔ وہی سبحانہ ہے، وہی جل جلالہ ہے، وہی ذوالجلال والاکرام ہے۔ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق وہ اکیلا تنہا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے بعد اس کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ بعض از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے الحمدللہ رب العالمین فرمایا ہے، تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، اس کے بعد اللہ کے نبی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ادب اور احترام ہم سب پہ لازم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لحاظ سے احترام کرنا ہے، اور ان کے احترام کا یہ تقاضا ہے کہ جہاں کہیں بھی ان کا ذکر آئے، نام گرامی آئے، انسان کی، ہر مسلمان کی زبان پہ کم از کم اگر کچھ ہو سکتا ہے تو یہ الفاظ جاری ہونے چاہیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، یا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، یا علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسی طرح پہلے انبیاء کے لیے بھی انسان کے زبان پہ یہ ہونا چاہیے۔ آج ہم اس سے ایک سٹیپ آگے جانا چاہتے ہیں، اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کے اس دین پہ چلنے والے ہمارے اولیاء کرام، بزرگ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا بھی ایک ادب اور احترام لازم ہے۔ ضروری ہے انسان کے اوپر کہ وہ جیسے وہ ایک شعر ہے نا کہ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں نیک لوگوں کو پسند کرتا ہوں، مجھے محبت ہے سب سے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں براہ راست فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا یتقون۔ اللہ کے اولیاء پہ کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہے۔ اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو اللہ پہ ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرتے رہے۔ تو اس موضوع پہ میں اپنے شیخ محترم شیخ الحدیث ابو نعمان بشیر صاحب کو اس پہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمیں اس بارے میں کچھ نصیحتیں جو ہیں وہ کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ یقینی بات ہے کہ ہم تک یہ دین پہنچانے میں صحابہ کرام کا بنیادی ان کی محنت، کوشش، کاوش ہے، اور دین کی وجہ سے ہی یہ تمام کا تمام ہماری عزت احترام ہے۔ بالکل۔ تو ان کا ادب و احترام ہر اعتبار سے کرنا لازمی ہے۔ ان کا نام لیتے وقت، تحریر کرتے وقت، اسی طرح بڑے خوبصورت انداز میں لب و لہجے کے اندر بھی یہ جھلک محسوس ہو کہ ہمیں ان کے ساتھ بڑی عقیدت ہے۔ تو اسی طرح کم از کم رضی اللہ عنہ، اگر زیادہ ہے تو رضی اللہ عنہم، اگر کوئی صحابیہ ہے تو رضی اللہ عنہا، یہ لفظ کم از کم اتنا ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح ان کا نام بھی ٹھیک طریقے سے خوبصورت انداز میں جتنا آپ ان کو بنا، سوار اور تلفظ سے ادا کر سکتے ہیں اس کی کوشش کرنی چاہیے جی، اور یہی طریقہ کار تحریر کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ باقی صحابہ کرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا لازمی ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام جس نے ایک نظر بھی ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا، وہ صحابی ہے اور جنتی ہے۔ بالکل۔ ان کے بارے میں کسی ایک کے بارے میں دل کے اندر کوئی حسد، بغض، عداوت رکھنا یہ انسان کی تباہی اور بربادی ہے۔ باقی کسی کے اجتہادی، کسی سے خطا ہو جانا، بول نسیان ہو جانا، تو یہ اس کو اچھالنا یا اس کو بنیاد بنانا یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم کہہ دیا تو اب ہمیں ان کی کسی نسیان، غلطی کی وجہ سے، وہ بھی تو انسان تھے، تو اس طرح کی کوئی بات ہو بھی گئی ہے تو صرف نبی کی
رویت دیدار ہی اتنا بڑا شرف ہے کہ اسی کی وجہ سے کہ گناہوں کی معافی ہے اور جنت ان کے لیے لازم ہے. تو اگر اس میں ہم یہ چیز بھی ایڈ کر دیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، اب کم از کم قرآن مجید ہمارے لیے دین اسلام میں ایک بنیادی چیز ہے. جی اگر کوئی انسان کہے کہ میں مسلمان ہوتا ہوں لیکن جو ہے وہ قرآن مجید کی فلاں آیت کو نہیں مانتا ہوں تو اس کا تو اسلام ہی نہیں ہے. جی تو قرآن مجید میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اب اس میں باقی کیا چیز رہ گئی کہ اللہ کا قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ پہلے ایمان لے آئے مہاجرین میں سے جو مکہ سے ایمان لائے تھے اور پھر مدینہ سے جو ہے بعد میں انصار کے لوگ ایمان لے کے آئے تھے اور پھر ان کے بعد میں سارے ایمان لانے والے والذین اتبعوہم بإحسان، ان تمام کے لیے قرآن مجید نے سیدھا لفظ بولا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ سارے کے سارے اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. میرا خیال شیخ صاحب اس میں ایک بات ہمیں ایڈ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ایک مسلمان کا عقیدہ ہے یہ عقیدہ نہ ہی کسی ہسٹری یا تاریخ کی کتاب پہ بنایا جاتا ہے، نہ ہی کسی ناول یا کسی ڈائجسٹ سے پڑھ کے بنایا جاتا ہے، بلکہ عقیدے کی بنیادی سب سے بڑی چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. جب اللہ کا قرآن بغیر کسی تفریق کے کہہ رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ایمان لے آئے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، سب کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سورۃ توبہ 11واں سپارہ ہے، اس کا پہلا پیج ہے، اس کے اینڈ پہ یہ آیت موجود ہے. 100 اس آیت کا نمبر ہے سورۃ توبہ میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا واضح کر دیا ہے. تو اب مجھے بتائیں اس کے بعد شیخ صاحب تو کوئی چیز رہ ہی نہیں جاتی ہے. ہم کون ہوتے ہیں ترازو لے کے بیٹھنے والے کہ فلانا صحیح تھا، فلانا نہیں کیا تھا، بھائی ہمارا وہ ذمہ داری نہیں ہے. ہماری ذمہ داری تو قرآن مجید پہ ایمان لانا ہے. تو اس لیے یہ ماننا، ایمان لانا، میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں صحابہ پہ نہیں ایمان لے رہا ہے بلکہ ہم قرآن مجید پہ ایمان لے کے آ رہے ہیں. لفظ رضی اللہ عنہم یا رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہا، اس کے علاوہ کوئی اور لفظ بھی ہم بول سکتے ہیں؟ لفظ یہ دعائیہ کلمات تو ہیں لیکن عرف کا ایک اعتبار ہوتا ہے. تو جس طرح کہ اصول فقہ کی کتب کے اندر بھی یہ ہے، مثال بھی دی ہے کہ مثلا کہ آدمی قسم اٹھا لے اللہ کی قسم میں انڈا نہیں کھاؤں گا. اگر وہ چڑیا کا انڈا یا کبوتری کا انڈا کھاتا ہے تو ہانس نہیں، قسم نہیں ٹوٹے گی، حالانکہ انڈا تو ہے. اس لیے کہ جب عرف عام میں کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کی قسم میں انڈا نہیں کھاؤں گا تو انڈے سے میں مرغی کا بطخ کا ہی ہوتا ہے. اسی طرح اللہ کی قسم میں سیری پائے نہیں کھاؤں گا تو سیری پائے اگر وہ چڑیا کے کھا لے تو ہانس نہیں ہوگا. اس کا عرف کا اعتبار ہے. یہ فقہا نے اصول کے اندر یہ بات لکھی ہے. اسی طرح کچھ الفاظ، کچھ دعائیہ کلمات خاص ہو چکے ہیں، جب عامی آدمی سنے گا اس سے وہ وہی شخصیات مراد لے گا. مثلا اب اللہ کے لیے جل جلالہ، اب یہ تو نہیں کہا کہ محمد جل جلالہ، حالانکہ آپ کی شان بھی تو بہت ہے. اللہ عز و جل، عز و جل بڑی عزت، بڑے شان والے. کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت و جاہ و جلالت والے نہیں ہیں؟ لیکن محمد عز و جل نہیں کہیں گے کیونکہ یہ خاص ہو گیا ہے. اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے ساتھ خاص ہے. ہے تو دعائیہ کلمہ نا، اللہ نے پر درود اور رحمتیں کرے، درود رحمت تو دوسروں کے لیے بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ خاص ہو گیا ہے. اس طرح صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ یہ سا خاص ہے. اب یہ کسی اور کے لیے یہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اسی طرح مثلا علیہ السلام یہ اصحاب کا انبیاء کے لیے، تو یہ جب بھی کوئی نام اللہ کا علیہ السلام کہا جائے گا نا، عامی سے عامی آدمی یہ سمجھ لے گا کہ یہ پیغمبر ہے. تو اس لیے صحابہ کرام کے اندر یہ فرق کرنا کہ فلاں کے ساتھ علیہ السلام، فلاں کے ساتھ نہیں. اب مثلا آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا ابو بکر علیہ السلام، عمر علیہ السلام، چلو اور 10 مبشرہ میں سے،
لیکن چند افراد کے ساتھ خاص کرنا اس کا مطلب کہ اس کے پیچھے کوئی عقیدہ کی اور ہوتا ہے، تو اس لیے یہ ہمیں فرق کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح شیخ صاحب جیسے ہم صحابہ کے بارے میں یہ الفاظ رکھتے ہیں رضی اللہ عنہم یا رضی اللہ عنہ، تو جو ہمارے مطلب صحابہ کے بعد تابعین گزرے ہیں، تبع تابعین گزرے ہیں، ائمہ کرام گزرے ہیں، اولیاء کرام گزرے ہیں، تو ہمیں ان سب کا احترام کرنا ہے، بالکل بلکہ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ ہم سب کا ادب کریں، احترام کریں، ضروری کریں۔ بخاری کی حدیث ہے من عاد علی ولی فقد آذنت للحرب، کہ جو کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا اعلان جنگ اس کے ساتھ، بخاری کی روایت ہے۔ جو کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ۔ من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب۔ ایسے بزرگوں کے لیے، ان تابعین عظام، ائمہ کرام، محدثین، فقہاء، اولیاء کرام کے لیے ہمیں ان کے لیے کیا الفاظ بہتر رکھنے چاہیے؟ اس کے لیے نا رحمہ اللہ یا رحمت اللہ یہ کہ لفظ ان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، تو جب یہ لفظ بولا جائے تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کے بعد والی نیک شخصیات ہیں، یہ اولیاء ہیں، یعنی رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان پہ رحم کرے، رحمہ اللہ تعالی یا رحمت اللہ علیہ، یا اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ ہمیں اپنے ان تمام دین اسلام میں گزرنے والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ ویسے شیخ صاحب یہ جو ہمارے ایک واللہ عالم یہ محاورہ ہے یا کیا ہے کہ ایمان کا پہلا قرینہ ادب ہے، تو انسان ادب کرے گا تو سیکھے گا نا، یعنی ہر ایک کے آداب کا ملحوظ خاطر رکھنا اور ہر ایک کو اپنے مرتبے میں رکھنا۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم شیخ صاحب اس پہ بھی آپ روشنی ڈال دیں، ہمیں اولیاء کرام، ائمہ کرام، تابعین، صحابہ کرام، انبیاء علیہم السلام، اللہ کے فرشتے، اللہ کی ذات، ہر ایک چیز کو اس کے دائرے میں رکھنا یہ بھی ایک ادب احترام ہے۔ ہاں جی بالکل، یعنی اگر کوئی کہہ دیتا ہے کسی اولیاء کرام کو یہ اللہ کی طرح معبود بن گئے ہیں تو یہ ان کا ادب ہوگا نا؟ یہ تو ایسے نا کہ اب میں ڈاکٹر نہیں ہوں، مجھے تو یہ نہیں پتا کہ اگر بخار ہو جائے تو کون سی گولی، تو مجھے کوئی کہے یہ ڈاکٹر ہے تو یہ تو میرا استہزاء ہے، مذاق ہے۔ مجھے کوئی کہے کہ یہ بہت بڑا انجینئر ہے تو مجھے تو انجینئر کا کوئی الف با بھی نہیں آتی۔ جو کسی کا مرتبہ مقام ہے جو اس کی اسی پر رکھنا چاہیے، بالکل، یہ نہیں ایک مخلوق کو خالق کے ساتھ ملا۔ یعنی ہمیں ادب اور احترام کے اندر یہ بھی ایک چیز شامل ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر ایک ذات کو جو اللہ نے اس کو مقام اور مرتبہ دیا ہے اس میں رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا جائز نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام ہیں، اور سب سے بڑا مرتبہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی انبیاء علیہ السلام کے مراتب ہیں۔ اسی طرح انبیاء کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مرتبہ ہے، صحابہ میں خلفاء راشدین کا مرتبہ ہے۔ دین اسلام کی یہ 4 خلفاء گزرے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ سارے کے سارے 10 مبشرہ، اور سب صحابہ کے لیے جیسے میں نے بتا دیا کہ اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب ان صحابہ کو ہم وہ مرتبہ نبیوں کا یا الہ ہونے کا یہ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح جو ان کے بعد ہمارے اولیاء، ائمہ کرام سب گزرے ہیں، سب کا ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ اللہ کے دین کو ہم تک پہنچایا، اس پہ عمل کر کے دکھایا کہ کیسے چلنا ہے۔ اب ہم ان ائمہ کرام کو، ان اولیاء کرام کا ادب یہ ہے
کہ جو راستہ انہوں نے ہمیں دکھایا ہے ہم اس پہ چلیں، نہ یہ ہے کہ ان کی ذات کو الہ یا معبود بنا دیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔